اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء و مشائخ کے تعارف کی اگلی قسط، جن کا تعارف ہم لگاتار اقساط میں کرا رہے ہیں، وہ ہیں محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ آپ کی یہ گفتگو جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب سے انہوں نے 2001 میں فرمائی۔ یہ آج اس کی اگلی قسط جو ہے، جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں، اس کا آغاز یوں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے محترم جناب خالد اطہر صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تحریک منہاج القرآن الحمدللہ بلا شک و شبہ عالمی سطح پر ایک احیائی و اصلاحی تحریک ہے۔ اس کے بنیادی عناصر اجتہاد، اتحاد اور انقلاب ہیں۔ یہ چیزیں روایتی فکر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتیں، اس لیے تحریک منہاج القرآن کی مخالفت کا ایک بہت بڑا ریل آیا۔ تحریک کو بہا لے جانے کے لیے طوفان بھی برپا کرنے کی کوششیں ہوئیں۔ یہ کوششیں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر ہوئیں، اور صرف برطانیہ ہی میں نہیں بلکہ پورے یورپ اور دیگر ملکوں میں بھی ہوئیں۔ ڈربن میں مجھ پر منظم طور پر گولی چلائی گئی۔ عوام اہل سنت میں تحریک منہاج القرآن کے خلاف یہ خیال ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ اہل سنت میں سے نہیں ہیں، اور شاید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجددین و ملت علامہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی شریف سے میرا کوئی مسلکی اختلاف ہے، جبکہ یہ الزام سراسر غلط تھا۔ پھر اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ حنفی نہیں ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ اور کذب تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو اہل سنت ہوں، حنفی ہوں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں، اور ان کی تقلید میں اپنے لیے عافیت اور سلامتی سمجھتا ہوں۔ دوسری طرف ان دینی جماعتوں نے جو اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں، میرے خلاف یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ بریلوی ہے، بدعتی ہے، یہ تحریک کے بدعت اٹھ رہی ہے، اور اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ ہماری 50 سالہ جدوجہد کو بہا کر لے جائے گا۔ ان لوگوں نے جھوٹے اور من گھڑت خواب مجھ سے منسوب کر کے اخبارات میں شائع کرا دیے۔ یعنی یہ صورتحال ہو گئی کہ سواد اعظم کا مجھ پر الزام تھا کہ میں وہابی ہوں، اور دوسری طرف سے مجھ پر الزام تھا کہ میں بریلوی اور بدعتی ہوں۔ گویا زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مخالفت کے یہ طوفان بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے تحریک منہاج القرآن دوسرے ملکوں کی طرح برطانیہ میں بھی ایک نہایت منظم اور مستحکم تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ اب برطانیہ کے تمام بڑے اور اہم شہروں میں اس کے ادارے قائم ہیں، جو انتہائی فعال اور مؤثر انداز سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری تحریک کے خلاف 4-5 سال مخالفتیں اور مزاحمتیں چلتی رہیں، لیکن تحریک کے کام کی وجہ سے وہ سب زمیں بوس ہو گئیں۔ میں نے کسی مخالفت پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آج بھی میں نے کسی مخالفت کرنے والے کا نام نہیں لیا، کیونکہ یہ میرا منصب نہیں ہے۔ میں نے صرف موافقت اور حمایت کرنے والوں کے نام لیے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام کام کرنے والے دینی اداروں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے فرمایا
کہ چونکہ تحریک منہاج القرآن ایک اصلاحی، تجدیدی، احیائی اور انقلابی تحریک ہے، اس لیے اس کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ اسلام اور عالم اسلام کے لیے 21ویں صدی کے جو نئے تقاضے ہیں اور جنہیں نظر انداز کیا گیا ہے، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان تقاضوں میں روحانی، تربیتی، دینی، تعلیمی، اخلاقی، سماجی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تقاضے شامل ہیں۔ ہم ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی راہ عمل متعین کرتے ہیں۔ برطانیہ میں نوجوانوں کے حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ دینی اداروں اور مساجد میں ہمارے نوجوان بالکل نظر انداز ہو چکے ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگ انگریزی زبان پر مہارت نہیں رکھتے اور زیادہ تر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور اپنی مناظرانہ باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ نوجوانوں کی سوچ اور تعلیم و تربیت کے موجودہ تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ جو لوگ دیندار ہیں، پیروں اور سلاسل سے وابستہ ہیں، ان کے بچے ان کو جاہل اور گمراہ سمجھ کر ان سے دور ہو گئے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے مزید فرمایا کہ برطانیہ کے مسلمانوں نے اس لیے مدرسے اور مسجدیں تعمیر کرائیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی دین سے قریب رہیں اور ان کی دینی تعلیم و تربیت صحیح طور پر ہو سکے، لیکن نوجوانوں کو جب وہاں اپنے منتشر ذہن اور غیر مطمئن قلب کو سکون ملتا نظر نہ آیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کانوں میں بندے اور ہاتھوں میں کڑے پہن لیے اور کلبوں میں جانا شروع کر دیا۔ لہٰذا میں نے وہاں اپنے ہر خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ ہم اپنے اندر انقلاب لائیں اور نئی نسل کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ میں نے اپنے اندیہ کے ابلاغ پر سخت محنت کی اور جن لوگوں نے میرا اندیہ جان لیا انہوں نے اپنے بچوں کو الحاد کی طرف جانے سے روک لیا۔ منہاج القرآن کے زیر اہتمام قائم ہونے والے اداروں میں منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کے ایسے نوجوان فضلاء مقرر کیے جن کے فکر و خیال نئے انقلاب اور موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو چکے تھے۔ انہوں نے نہایت ہی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کام شروع کیا۔ ان کی مساعی سے نوجوان اور بچے متاثر ہونے لگے۔ ان فضلاء نے نوجوانوں میں ذمہ داری اور شراکت کا احساس بیدار کیا اور انہیں براہ راست ذمہ داریاں سونپیں۔ ان کی تنظیمیں بنائیں، ان کی مجالس عاملہ بنائیں، ان کے لیے ادارے قائم کیے، ہر ادارے میں ایک مسجد تعمیر کرائی، ثقافتی مرکز قائم کیا، ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا انتظام کیا، سوسائٹیاں قائم کیں، فلاح و بہبود کے مراکز بنائے، لائبریریاں قائم کیں، نظری و بصری کیسٹیں رکھیں، خواتین کے لیے مینا بازار اور سماجی سرگرمیوں کا انتظام کیا، باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کیا اور انہیں علوم سے آشنا کرنے کے بعد دینی علوم و فنون میں ہم آہنگی پیدا کی۔ ہماری ان کاوشوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت برطانیہ میں مسلمانوں کے ہر طبقہ میں عموماً اور نوجوانوں میں خصوصاً تحریک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے جسے سب تسلیم کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے برطانیہ میں موضوع بحث بننے والے چند امور کی جانب آتے ہوئے جب ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ تحریک سے وابستہ ایک عالم علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب نے ایک بار جمعہ کے خطبہ میں آپ کا نام لیا تو پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک موضع خیز بات ہے اور جہالت کی انتہا ہے اور اس پر ماتم بھی کرنا چاہیے۔ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ مانچسٹر کے نزدیک واقع ایک ٹاؤن اشٹن انڈر لائن میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 3 روزہ تربیتی کیمپ چل رہا تھا جس میں پورے برطانیہ سے کوئی 5000 مرد و خواتین اور بچے شریک تھے۔ اس دوران جمعہ آ گیا۔ علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب نے خطبہ مسنونہ دیا۔ میں نے عربی میں خطبات جمعہ اور خطبات عیدین مرتب کیے ہیں جو منہاج الخطبات للعیدین والجمعات کے نام سے منہاج القرآن پبلیکیشنز نے شائع کیے ہیں۔
علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب نے اسی کتاب میں سے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد میرا نام لے کر عربی ہی میں یہ کہا کہ یہ خطبہ ان کا مرتب کیا ہوا ہے، کیونکہ خطبہ عربی میں تھا، اور علامہ نثار احمد سلیمانی ام القرآ یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باعث عربی پر عبور رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ اضافی جملہ بھی عربی میں ادا کیا۔ لوگوں نے صرف میرا نام سن لیا اور باقی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تو پاکستان واپس آ گیا تھا۔ کچھ روز بعد مجھے علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب نے فون کیا اور کہا کہ مجھے انگلینڈ میں کچھ علماء ملے تھے، انہوں نے یہ شکایت کی کہ دیکھیں اب منہاج القرآن والوں نے جمعہ کے خطبہ میں خلفائے راشدین کے بعد 5واں نام طاہر القادری کا شامل کر لیا ہے۔ اس پر میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پوری بات بتائیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ان کے اصرار پر میں نے انہیں پوری بات بتائی اور کہا کہ آپ کہیں تو کیسٹ منگوا کر سن لیتے ہیں۔ تفصیل سن کر نیازی صاحب نے فرمایا کہ جہالت کی انتہا ہے۔ رویت ہلال کے مسئلہ پر بھی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف برطانیہ میں موضوع بحث رہا۔ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ میرا مدعا یہ ہے کہ رویت صرف ننگی آنکھ سے چاند دیکھنے کو نہیں کہتے، قرآن اور حدیث پاک میں کثرت سے رویت بمعنی علم اور خبر کے آیا ہے، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا یا جانا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے اور قرآن کریم نے اسے دیکھنے کے معنوں میں لیا ہے۔ اس طرح یہ بمعنی علم و خبر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اسے بھی رویت ہی کہا جائے گا۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ رویت ہے، مثلا رمضان کی ابتدا، روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا، وہ علم و خبر کے معنوں میں آیا ہے اور ان میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد بھی نہیں ہوگا بلکہ عین حدیث نبوی کی نص پر عمل ہوگا، کیونکہ اس کا ایک معنی نص سے ثابت ہے۔ گویا آپ پہلے ننگی آنکھ سے دیکھنے کے بجائے علم و خبر پر عمل کر رہے ہیں، تعبیر تو نہیں کر رہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے علم و خبر کے مطابق روزہ رکھ لیں اور علم و خبر کے مطابق افطار کر لیں۔ علم و خبر کے ذرائع آج بہت ترقی کر چکے ہیں، ان میں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سائنس ہے اور علمناک ہے، جس کے ذریعے چاند اور سورج سے متعلق تمام اطلاعات قبل از طلوع و غروب مل سکتی ہیں۔ اس علم کو پورے طریقے سے قبول کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل ہمارے علماء و فقہاء نے فلکیات اور فقہی کتابوں میں اس موضوع پر جو بحثیں کی ہیں وہ علم فلکیات اور علم نجوم پر ہی مبنی ہوتی تھیں۔ اس وقت کا علم فلکیات اگر آج قابل قبول ہے تو آج کے دور کا علم فلکیات زیادہ سائنسی ہونے کے باعث زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس اصول کی بنیاد پر 3-4 فارمولے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک اصول یا فارمولے پر امت کا اجماع ہو جائے اور آغاز رمضان اور عید کے سلسلہ میں سب ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو سماعت کر کے اپنے دوست احباب کے ہمراہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔